بھارتی قابضین نے کشمیریوں کی املاک کی ضبطی کا استعماری سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ضلع راجوری میں مزید 3 کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کر لی ہیں۔ قابضین نے ضلع کے علاقوں کنڈی، گکروٹے اور پنجناڑا میں خادم حسین، منیر حسین اور محمد شبیر کی کل 7 کنال اور 15 مرلہ اراضی ضبط کر لی۔ مودی حکومت نے اگست 2019 میں مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد کشمیریوں کے گھروں، زمینوں اور دیگر املاک کی ضبطی کا سلسلہ تیز کر دیا ہے، جس کا واحد مقصد انہیں اپنے ہی وطن میں اجنبی بنانا اور ضبط شدہ جائیدادیں غیر کشمیریوں کو دے کر ہندوتو ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہے۔ دنیاسنا قابض بھارتی فورسز نے مقبوضہ علاقے کے مختلف اضلاع سے مزید 6 نوجوان گرفتار کر لیے۔ جموں خطے کے کشتواڑ، کٹھوا اور ادھم پور اضلاع سے جعفر حسین، لیاقت علی اور عبد القیوم، جبکہ وادی کشمیر کے بڑگام، پلوامہ اور شوپیاں اضلاع سے محمد رفیق، کفایت شفیق اور محمد اسحاق کو گرفتار کر لیا گیا۔ بی جے پی کی ہندوتو بھارتی حکومت کے مسلط کردہ لیفٹیننٹ گورنر کے ماتحت انتظامیہ نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میروائس عمر فاروق کو آج مسلسل چوتھے ہفتے بھی گھر میں مقید رکھ کر نماز جمعہ ادا کرنے نہیں دی۔ میروائس کی سربراہی میں قائم انجمن اوقاف جامع مسجد سری نگر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انتظامیہ کا میروائس عمر فاروق کو اہم دینی فریضے سے بار بار روکنا انتہائی افسوسناک اور دینی معاملات میں صریحی مداخلت ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں مقبوضہ علاقے میں پڑھتے ہوئے بھارتی جبر و ستم کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی قابض فورسز کو کالے قوانین کے تحت بے لگام اختیارات حاصل ہیں اور انہوں نے محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیوں، چھاپوں، بے گناہ نوجوانوں کے ماوراء عدالت قتل، بلا جواز گرفتاریوں، جائیدادوں کی ضبطی اور جبر و استبداد کے دیگر ہتھ کنڈوں کے ذریعے کشمیریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔